نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے، بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہوں امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سورۃ البروج کی ایک آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین مومنوں کا تذکرہ فرما رہا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے لیے ایسے باغات ہوں گے کہ جن کے نیچے نہریں چل رہی ہوں گی، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ قرآن کریم کے ایک دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ لوگوں، قیامت کے دن جو بندہ جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، در حقیقت یہ کامیاب ہوا۔ جس کو اللہ جہنم سے محفوظ فرما لے،
جنت میں داخل فرما دے۔ فرمایا یہ کامیاب ہے، اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ جوں جوں قیامت کا وقت قریب ہوتا جا رہا ہے، ویسے ویسے فتنے نمودار ہو رہے ہیں۔ ایمان کی کمزوریاں اور دین سے دوری، دین سے غفلت، یہ ہمیں گمراہی کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ جب انسان اللہ کے دین سے دور ہو جاتا ہے اور اللہ والوں کی محفل اور صحبت اختیار کرنا چھوڑ دیتا ہے تو پھر شیطان اس انسان کا دوست بن جاتا ہے۔ پھر وہ ان کو اس راہ پر چلا دیتا ہے جس کا اس نے رب سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں تیرے بندوں کو ضرور گمراہ کروں گا۔ وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ، میں انہیں البتہ ضرور بے ضرور گمراہ کروں گا۔ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ، میں انہیں جھوٹی امیدیں دلاؤں گا، انہیں سبز باغ دکھاؤں گا۔ وَلَا آمُرَنَّهُمْ، البتہ میں انہیں ضرور اس بات کا حکم دوں گا، فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، کہ وہ جانوروں کے کانوں کو چیر دیں گے۔ وَلَا آمُرَنَّهُمْ، اور میں انہیں اس بات کا بھی ضرور حکم دوں گا، فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ وہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کے اندر تبدیلی پیدا کر دیں۔ جو تو نے شکل و صورت دی، جو تو نے کائنات کو تخلیق کیا، وہ اس کے اندر رد و بدل کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ سارے کام ان کو میں کرنے کا حکم دوں گا۔ بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو تیری رحمت سے، تیری رحمت کی وجہ سے میرے شکار ہونے سے بچ جائیں گے، ورنہ عموماً کو، اکثریت کو میں اپنے گھیرے میں گھیر لوں گا۔ آج اس گئے گزرے دور کے اندر آپ دیکھیں، ہر بندہ دین کے اندر شارٹ کٹ راستہ چاہتا ہے، کچھ بھی نہ کرنا پڑے، نماز نہ پڑھنی پڑے، روزہ نہ رکھنا پڑے، قرآن کی تلاوت نہ کرنی پڑے، حج عمرہ نہ کرنا پڑے، زکوٰۃ ادا نہ کرنی پڑے، بس بیٹھے بیٹھے مولوی صاحب کوئی ایسا عمل بتا دو کہ میں وہ کر لوں اور اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ آسان سے آسان راستہ ہم ڈھونڈتے ہیں۔ بعض دفعہ ہم لوگ علماء سے وہ مسئلے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں تو پوچھتے ہوئے شرم نہیں آتی، البتہ علماء کو ضرور شرم آتی ہے کہ یہ کیا پوچھ رہے ہیں۔ کوئی ایسا کام نہیں ہو سکتا مولوی صاحب کہ نمازیں 5 کی بجائے 4 ہو جائیں؟ کیا خیال ہے؟ مولوی صاحب کوئی ایسا کام نہیں ہو سکتا کہ روزہ کوئی اور رکھ لے، ثواب ہمیں مل جائے؟ کوئی ایسا کام نہیں ہو سکتا کہ ہم حج پہ نہ جائیں، سفر بہت لمبا ہے، یہیں ہم کچھ نہ کچھ خرچ کر دیں؟ کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم سال بعد اپنے مال کی زکوٰۃ دینے کی بجائے ہر سال تھوڑا 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 کر کے دیتے رہیں؟ چور راستے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، دین سے بچنے کے ہم راستے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، شارٹ کٹ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ اس میں پھر جو کچی روٹی اور پکی روٹی پڑے ہوئے مولوی ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہاں کیوں نہیں ہے، آپ حج پہ نہیں جا سکتے، آپ مجھے بھیج دیں، آپ فلانے کو بھیج دیں، آپ خود نہ جائیں، آپ زکوٰۃ نہیں دینا چاہتے تو کسی غریب کی کچھ نہ کچھ مدد کر دیا کریں، ہر روز وہ جمع کرتے 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 آپ کا زکوٰۃ کا معاملہ پہنچ جائے گا۔ قرآن کہتا ہے روزہ آپ نہیں رکھ سکتے تو کسی کو رکھوا دو۔ قرآن کہتا ہے آپ نہیں رکھ سکتے، کس کو کہا؟ جو مریض ہے، جو صحت مند ہے، تندرست ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، اس کو تو قرآن نے نہیں کہا کہ آپ نہیں رکھنا چاہتے تو نہ رکھے۔ یعنی چور راستے بھی پھر مولوی ہی بتا رہے ہوتے۔ کون؟ جنہوں نے کبھی قرآن کو پڑھا ہوتا ہے، نہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پڑھا ہوتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی آپ زندگیوں کو دیکھیں، اللہ کی قسم ہمیں ان کے اعمال کے مقابلے میں ہم ساری زندگی بھی اعمال کرتے رہے، ان کے کسی ایک عمل کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لوگوں میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہا کرو، یاد رکھو
تم میں سے اگر کوئی بندہ احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے، احد پہاڑ کے برابر، جس کی لمبائی تقریباً 7 کلومیٹر، چوڑائی تقریباً 3.5 کلومیٹر، اونچائی کم از کم 450 فٹ، یہ اس پہاڑ کا حجم ہے، اس کے برابر فرمایا کوئی بندہ سونا خرچ کر دے، اور میرے صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی آدھی مٹھی، ایک مٹھی جو یا آدھی مٹھی جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، تم میرے صحابی کے عمل کو نہیں پہنچ سکتے۔ ان صحابہ کرام نے بارہا مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی آخرت کی فکر کے حوالے سے سوالات کیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کوئی عمل بتائیے کہ ہم کر لیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہمیں دعا سکھا دیجیے، ہم وہ پڑھتے رہیں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرما دیجیے، اللہ ہمیں اپنے نیک لوگوں میں شامل فرما دے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا، ابو بکر اگر تم کچھ دیر پہلے آ جاتے، اگر تم کچھ دیر پہلے آ جاتے تو تم جبرائیل کو اس کی اصلی شکل میں دیکھ لیتے، اور ابھی مجھے جبرائیل بتا کر گئے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ جنت کے 8 دروازوں سے، اللہ کی طرف سے رحمت ہوگی اس پر کہ جنت کے 8 دروازوں سے اس کو جنت میں داخل ہونے کا اعلان کیا جائے گا، اس کو بلایا جائے گا۔ ابو بکر تم کچھ دیر پہلے ہوتے نا تو تم جبرائیل کو دیکھ بھی لیتے اور یہ باتیں سن بھی لیتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرما دیجئے کہ اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ کن لوگوں میں؟ جن کو جنت کے 8 دروازوں سے داخل ہونے کی آواز دی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر مجھے امید ہے کہ تو انہی میں سے ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ کس وجہ سے مرتبہ ملا؟ کیا صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لینے سے یہ مقام مل گیا؟ حضور کا نام لینے سے یہ مقام مل گیا؟ نہیں، تن من دھن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لٹانے کی وجہ سے، ہر قدم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے کی وجہ سے، ہر حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کی وجہ سے ابو بکر کو یہ مقام مل رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کو جنت کی بشارتیں سنائی ہیں، وہ اس وجہ سے نہیں سنائی کہ وہ کوئی میرے خاندان میں سے ہے، فلانا میری قوم میں سے ہے، فلانا رشتہ داری میں میرے قریب ہے، نہیں، بلکہ ان کے نیک اعمال کی وجہ سے، اللہ پر خالص ایمان کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارتیں سنائی ہیں۔ اور ہم لوگ شارٹ کٹ ڈھونڈ رہے ہوتے، شارٹ کٹ سلسلے بنائے ہوئے ہوتے ہیں ہم لوگوں نے کہ آپ کہیں نہ جائیں، بس آپ کسی نہ کسی سلسلے کے اندر جڑ جائیں، اس سلسلے کے اندر آپ جڑ جائیں گے، وہ سلسلے والا بھی پار ہو جائے گا، آپ بھی پار ہو جائیں گے۔ پھر آپ لوگوں سے پوچھیں کہ آپ کا کیا سلسلہ ہے، تو وہ آپ کو اتنا لمبا سلسلہ گنوائے گا کہ اللہ کی پناہ۔ یہ سلسلے، یہ نسب، یہ چیزیں اللہ کی قسم کام نہیں آنے والی۔ اگر یہ چیزیں کام آتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی ترین 3 رشتہ داروں کو بلا کر جو بات بیان فرمائی، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اس بات کو سنیے گا اور پھر فیصلہ کیجئے گا کہ کیا کوئی سلسلہ، کوئی نسب، کوئی تعلق کام آئے گا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کام آئے گا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرمائی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو میرے عذاب سے ڈرا دیجئے، میری جہنم سے ڈرا دیجئے، میرے خوف کا ان کے دل کے اندر ڈر پیدا کیجئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 3 قریبی ترین رشتہ داروں کو بلایا۔ ان میں سے پہلا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ نے ان کو بلایا، فرمایا چچا عباس، آپ میرے چچا ہو، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، آپ کو مجھ سے بڑی محبت ہے،
لیکن یاد رکھنا چچا، اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ میں محمد کا چچا ہوں لہذا جنت میری پکی۔ مجھے بتائیے اگر کوئی قریبی رشتہ اس سے بڑھ کر ہے تو بتائیے؟ سگا چچا بلکہ تایا ہے، آپ کے والد سب سے چھوٹے تھے، یہ آپ کے تایا ہیں سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ میں محمد کا چچا ہوں، بلکہ اے چچا جان قیامت کے دن اپنے اعمال کی تیاری کر کے آنا۔ دنیا میں مجھ سے جو چاہتے ہو لے لو، جو میرے پاس ہوگا میں سب کچھ دینے کو تیار ہوں، لیکن قیامت کے دن میں آپ کے کام نہیں آؤں گا، آپ اپنی تیاری کر کے آنا۔ اس کے بعد پھر آپ نے اپنی پھپھی سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، فرمایا میری پھپھی، میں آپ کا بھتیجا ہوں، آپ میری پھپھی ہیں، میرا اور آپ کا بڑا قریبی رشتہ ہے، لیکن اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی ہوں لہٰذا کامیابی میرے لیے ہے، دنیا میں جو چاہتی ہو مجھ سے لے لو، جو کچھ میرے پاس ہے میں دینے کو تیار ہوں، لیکن اے پھپھی قیامت کے دن اپنے اعمال کی تیاری سے آنا۔ قیامت کے دن میں بھتیجا ہونے کی حیثیت سے آپ کا کام نہیں آؤں گا، وہاں آپ کے اعمال اللہ کی عدالت میں جو پیش ہوں گے اس کے مطابق آپ کا فیصلہ کیا جائے گا، لہٰذا اپنی آخرت کی تیاری کر کے آنا۔ اور پھر سب سے قریبی رشتہ اپنی لخت جگر نور نظر سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کو آپ نے بلایا اور آپ نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ تم میرے جگر کا ٹکڑا ہو، اللہ اکبر کبیر، تم میرے جگر کا ٹکڑا ہو، میری بیٹی ہو، میری لخت جگر ہو، لیکن بیٹی دنیا میں جو کچھ چاہتی ہو مجھ سے لے لو، میں دینے کو تیار ہوں، قیامت کے دن میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا، اپنی تیاری کر کے آنا۔ اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں لہٰذا کامیابی میری ہے، حالانکہ اسی سیدہ فاطمہ کو آپ نے جنت کی عورتوں کی سردار قرار دیا ہے، کس بنا پر؟ اپنی بیٹی ہونے کی حیثیت سے نہیں، ان کے نیک اعمال، ان کے اخلاص، ان کی توحید، ان کے اطاعت و فرما برداری کی بنا پر۔ اور یہ مقام و مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا بلکہ اللہ نے عطا فرمایا، آپ نے تو صرف اس کا اعلان فرمایا کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی، اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی فاطمہ کو آپ فرما رہے ہیں بیٹی میری نسبت سے تو کامیاب ہونا چاہتی ہے تو نہیں، اپنے اعمال کی بنا پر تم کامیاب ہوگی، اپنی تیاری کر کے آنا۔ مجھے بتائیے دنیا کا آج کون سا ایسا رشتہ ہے، کون سا ایسا عالم ہے، پیر ہے، مرشد ہے، رہبر ہے، رہنما ہے جو آپ کو گارنٹی دیتا ہو کہ آپ بس میرے دامن کو پکڑ لیں کامیابی آپ کے مقدر چومے گی؟ یہ سب سے بڑا جھوٹا اور لعنتی انسان ہے جو آپ کو اس دامن میں گھیر رہا ہے، وہ دن بدن ترقی کرتا جا رہا ہے، اس کے ماننے والے دن بدن غریب ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ کوئی رہبر نہیں ہے، رہنما نہیں ہے، یہ مرشد نہیں ہے، یہ راستہ دکھانے والا نہیں ہے، یہ مذہبی ڈاکو ہے جو مذہب کے لبادے میں ڈاکہ زنی کر رہا ہے لوگوں کے ایمان پر، لوگوں کی عزتوں پر اور لوگوں کے مال و متاع پر۔ اگر یہ ایماندار ہوتا، اگر یہ رہبر ہوتا، اگر یہ مرشد ہوتا تو یہ کہتا جس طرح میں 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہوں تو بھی پڑھ، مجھے اللہ روزے کی توفیق دیتا ہے تو بھی رکھ، اور یہ خود رکھتا، یہ خود نمازیں پڑھتا، خود روزے رکھتا، خود نیک اعمال کرتا، خود اللہ کی توحید پر قائم ہوتا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر قائم ہوتا، جو خود ڈانوا ڈول ہے، کبھی اس ڈال پہ بیٹھتا ہے، کبھی اس ڈال پہ بیٹھتا ہے، کبھی اس چوکھٹ پہ سر جھکاتا ہے، کبھی اس چوکھٹ کو کھٹکھٹاتا ہے، سمجھ لو یہ خود بھی بھٹکا ہوا ہے اور جو اس کے پیچھے چلیں گے وہ بھی بھٹکے ہوئے ہوں گے۔ آج لوگ مثالیں دیتے ہیں، لوگوں جس کا کوئی پیر نہ ہوا وہ بے پیرا ہوگا، قیامت کے دن وہ جہنم میں جائے گا۔ وہ اللہ تم لوگوں کو ہدایت دے، اللہ تم لوگوں کو ہدایت دے۔
ان لوگوں کو ہم پیر مانے، اپنا رہبر اور رہنما مانے، جن کو نہ پاکی کا علم، نہ ناپاکی کا علم، نہ اپنے لباس کا علم، نہ اپنے شرم و حیا کا علم، نہ کسی اور کی غیرت اور ایمان کا علم۔ ایمان والے دیکھنے ہیں تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کو دیکھیے، اللہ اکبر کبیرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، آپ امام الانبیاء ہیں، یہ دنیا کے بنائے ہوئے امام نہیں، آپ انبیاء کے بھی امام ہیں، 1,00,000 کم و بیش 24,000 نبیوں کے امام ہیں، آپ امام اعظم ہیں، امام الانبیاء ہیں، امام الہدا ہیں، امام المتقین ہیں، امام الاولین والآخرین ہیں۔ اس پیغمبر کی بات یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ما یفعل بی ولا بکم ان نتبع الا ما یوحی الی۔ لوگو تم پتنی کس خوش فہمی میں ہو، میں یہ نہیں جانتا قیامت کے دن میرے ساتھ کیا ہوگا، تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ 26ویں پارے کو پڑھیے، 21ویں پارے کو پڑھیے، قرآن کریم کی آیات کا مطالعہ کیجئے۔ میں تو صرف تمہیں وہی بات بتاتا ہوں جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے، یہ حضور اعلان فرما رہے ہیں۔ لوگوں میں تمہیں صرف وہی بات بتاتا ہوں جو اللہ مجھ پر وحی کرتا ہے، میں تو صرف اسی چیز کی اتباع کرتا ہوں جو اللہ مجھ پر نازل فرماتا ہے، یہ حضور اعلان فرما رہے ہیں۔ میں تم سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتا، تم سے مال و متاع نہیں مانگتا، تم سے تعلق داری نہیں مانگتا، تم سے کوئی اور چیز کا سوال نہیں کرتا، ایک ہی چیز کا سوال کرتا ہوں، اللہ کو اکیلا معبود مانو اور مجھے اللہ کا رسول مانو۔ جن لوگوں نے اللہ کو اکیلا معبود مانا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانا، پھر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر زندگی گزار دی، یہ کامیاب لوگ ہیں۔ کوئی سلسلہ بنانے سے، کوئی گدی بنانے سے، کوئی خانقاہ بنانے سے، کوئی عمارت بلڈنگ کھڑی کرنے سے، کوئی اپنی چوکھٹ اور چودراہٹ بنانے سے، کوئی وڈیرا پن، کوئی شاہی، کوئی پیری مریدی سے کامیابی اگر ملتی ہوتی، اللہ کی قسم کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا حکم اور اپنے حکم کو ماننے کا حکم نہ دیتے۔ پھر فرماتے جو جس کا جی میں آتا ہے کرتے رہو، بس سبھی اللہ کے بندے ہیں، سب کو اللہ نے کامیاب کرنا ہے۔ نہیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پھول جیسا چہرہ جو زخمی کروایا، اس لیے نہیں کروایا کہ جس کا جو چیز جی چاہے کرے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موتیوں جیسے دندان مبارک شہید کروائے، اس لیے نہیں کروائے کہ جس کا جو جی چاہے وہ کرے، بلکہ فرمایا ایسے کرو جیسے اللہ حکم دیتا ہے، جیسے میں تمہیں کر کے دکھا رہا ہوں۔ اگر کوئی بندہ اسی طرح زندگی گزارے گا جس طرح اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ میرے پیغمبر نے خوشی کیسے گزاری، غمی کیسے گزاری، نماز کیسے پڑھی، زکوٰۃ کیسے دی، حج کیسے کیا، عمرہ کیسے کیا، روزہ کیسے رکھا، میاں بیوی کے حقوق کیسے ادا کیے، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کا آپ نے کیا درس دیا، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کیسا تھا، اولاد کے ساتھ تعلق کیسا تھا، مال و متاع کو کس طریقے سے کمایا، کیسے خرچ کیا، زندگی کا ایک ایک لمحہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کے اندر بھی موجود ہے، اللہ کے رسول کے فرمان کے اندر بھی موجود ہے۔ جو ان کے مطابق زندگی گزارے گا ان کو اللہ نے فرمایا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے ہے قیامت کے دن جنت جن کے نیچے نہریں ہوں گی۔ اپنی منمانی کے مطابق زندگی گزارنے والوں کے لیے نہیں کہ ہم نے حافظ سے بگاڑی ہے، نہ شیطان سے، کبھی دن کو مسجد میں رہتا ہوں رات کو میں خانہ میں، ایسے لوگوں کے لیے جنت نہیں ہے کہ اللہ کو بھی راضی کیے رکھیں، شیطان کے ساتھ بھی یارانہ ہو، ہرگز نہیں۔ جو اللہ کا ہو جائے، من کان للہ کان اللہ لہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، پھر اللہ اس کو برائی کی طرف نہیں جانے دیتا۔
اللہ اس کو گناہ کی طرف نہیں جانے دیتا، اللہ اس کی قدم بقدم پر رہنمائی کرتا ہے، اس کی آنکھیں محفوظ ہو جاتی ہیں، اس کے کان محفوظ ہو جاتے ہیں، اس کی زبان محفوظ ہو جاتی ہے، اس کے ہاتھ پاؤں جسم کا رواں رواں برائی سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ کون؟ من کان للہ، جو اللہ کا ہو جائے۔ اللہ کے ہونا کا کیا مطلب؟ کہ اس کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہو کہ جہاں مجھے اللہ اور اس کے رسول حکم دیں گے وہ کام کروں گا، جس سے منع کر دیں گے رک جاؤں گا۔ اگر وہ زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارے، خوشی اس کی مرضی کی، غمی اس کی مرضی کی، شادی اس کی مرضی کی، میت اس کی مرضی کی، کاروبار اس کی مرضی کا، اور لین دین تجارت حقوق سب کچھ اس کی مرضی کا، پھر یہ کہے کہ قیامت کے دن میں حضور کی شفاعت کا حقدار بھی بنوں گا، یہ اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالے ہوئے ہے۔ اگر یہ اپنے ذات کے ساتھ مخلص ہوتا تو پھر قدم اٹھانے سے پہلے سوچتا کہ یہاں مجھے اللہ اور اس کے رسول کی اجازت ہے قدم اٹھانے کی کہ نہیں۔ کوئی کام کرنے سے پہلے سوچتا کہ یہ کام کرنے کی اللہ اور اس کے رسول نے اجازت دی ہے کہ نہیں۔ کسی خوشی کو خوشی سمجھنے کے لیے وہ پہلے سوچتا یہ کام اللہ اور اس کے رسول کی اجازت کے مطابق ہے کہ نہیں۔ جب ہر کام وہ اپنی مرضی کے مطابق کرے، اپنی خواہشات کے مطابق کرے، جو اس کے جی میں آئے وہ کرے، پھر ایسے شخص کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے، اللہ اکبر کبیر، اس جملے پہ غور کیجئے گا، فرمایا مجھ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ان سب نبیوں نے اپنی امتوں کو ایک لفظ ضرور کہا، ایک لفظ ضرور کہا، اذا لم تستحیی فاصنع ما شئت، جب تم میں شرم اور حیا باقی نہ رہے پھر جو جی میں آئے وہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مجھ سے پہلے تمام انبیاء نے یہ جملہ اپنی امت کو فرمایا۔ ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ کی اور اس کے رسول کی بات کو نہ مانے، ان لوگوں کے لیے پیغمبر نے، ہر پیغمبر نے یہ جملہ ضرور کہا، اذا لم تستحیی، جب تم میں شرم ختم ہو جائے، غیرت ختم ہو جائے، حیا ختم ہو جائے، ایمان ختم ہو جائے، فاصنع ما شئت، پھر جو جی میں آئے وہ کرو۔ آج ہم جو کچھ اپنی مرضی کے مطابق گزارتے ہیں کرتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم آزاد ہیں، نہیں، بلکہ حضور کا وہ جملہ، انبیاء کا وہ جملہ ہمارے اوپر فٹ آ چکا ہے، کیونکہ ہمارے اندر شرم، حیا، غیرت، ایمان، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہمارے دلوں سے نکل چکا ہے، اپنی خواہشات ہم پر غالب ہیں، اس لیے جو ہم چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، کیونکہ یہی تو حضور نے فرمایا جب شرم نہ ہو پھر جو جی میں آئے وہ کرو۔ ہم جو جی میں آتا ہے وہ کرتے ہیں، تو اس حدیث کا مصداق ہے کہ نہیں ہے؟ ہر کام ہماری مرضی کا، نماز پڑھیں گے تو وہ ہماری مرضی کی، روزہ رکھیں گے تو وہ ہماری مرضی کے مطابق، بس جیسے دل کرتے رکھ لیا، صبح سے لے کے شام تک بھوکے پیاسے ہیں، اس کی قدر منزلت کا کوئی علم نہیں۔ نماز پڑھ رہے ہیں تو پڑھتے نماز ہیں، توجہ کہیں اور ہے، آتے ہیں تو ظہر کا ٹائم ہوتا ہے تو عصر پڑھ رہے ہوتے ہیں، عصر کا ٹائم مغرب کا ٹائم ہوتا ہے تو ہم اس وقت عصر پڑھ رہے ہوتے ہیں، عصر کے ٹائم ہم ظہر پڑھ رہے ہوتے ہیں، ظہر کے وقت ہم فجر پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور کبھی تو اللہ کا شکر ہے پڑھتے بھی نہیں ہیں۔ کیا خیال ہے؟ جب ایسی زندگی گزرے گی تو ان لوگوں کی لسٹ میں ہم شامل نہیں ہو سکتے جن کے متعلق آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ قرآن کریم نے متعدد مقامات پر فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، لوگوں جو بھی نیک عمل کرے وہ عورت ہو یا مرد ہو بشرطے کہ وہ مومن ہو، وہو مؤمن، وہ مومن ہو، ایماندار ہو، اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والا ہو، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے والا ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ان کی دنیا کی زندگی کو بھی پاکیزہ بنا دیتے ہیں۔ جو ایمان کی حالت میں زندگی گزارے، عورت ہو یا مرد، ایمان کی حالت میں زندگی گزارے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے، اللہ ان کی دنیا کی زندگی کو پاکیزہ بنا دیتا ہے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً،
خوبصورت زندگی، پاکیزہ زندگی اللہ بنا دیتا ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور قیامت کے دن ہم ان کے نیک اعمال کا بہترین بدلہ دیں گے۔ دنیا بھی اللہ خوبصورت بنا دیتا ہے، اللہ آخرت بھی خوبصورت بنا دیتا ہے۔ کس کی؟ جو ایمان کی حالت میں زندگی گزارے۔ اور ایمان کیا ہے؟ صرف اللہ کو مان لینے کا نام ایمان نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لینے کا نام ایمان نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کا نام ایمان ہے۔ ہر کام، ہر خوشی، ہر غمی، ہر لحظہ اس کا اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزرے، اس کو اللہ نے ایمان کہا ہے۔ ورنہ وہ دیکھیے وہ دیہاتی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور کہنے لگے آمنا، حضور ہم ایمان لائے ہیں۔ آپ نے فرمایا قل لم تؤمنوا، حضور ان سے کہہ دیجئے ابھی تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا ہے، ولیکن قولوا اسلمنا، ہاں تم یہ کہو کہ ہم مسلمان ہوئے، یعنی ابھی تم تازہ اسلام کے اندر داخل ہوئے ہو، ابھی تمہیں اسلام کے احکامات کا علم بھی نہیں ہے۔ جب تمہیں اسلام کے احکامات کا علم ہو جائے گا، تم اس کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دو گے، تب تم مومن کہلاؤ گے۔ سورہ حجرات کو پڑھیے، سورہ حجرات کے بالکل آخری رکوع کی یہ آیات ہے۔ اور آج ہم جدی پشتی مسلمان ہیں، وہ تو اسلام کے اندر داخل ہوئے تھے، اس سے پہلے وہ مسلمان نہیں تھے، اسلام کے اندر داخل ہوئے، داخل ہوتے انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم ایماندار ہو گئے، انہوں نے سمجھا کہ صرف ایمان لانے کا نام ایمان ہے، لیکن زندگی ایمان کے مطابق گزارنے کا نام ایمان تھا۔ ہم تو خاندانی مسلمان ہیں، میں مسلمان، میرا باپ مسلمان، میرا دادا پردادا جدی نسلی مسلمان۔ کیا کبھی میں نے اپنی زندگی پہ غور کیا کہ کیا میں مومن ہوں؟ اللہ کی قسم مجھ سمیت اگر ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانکنا شروع کر دے، اس کو نظر آ جائے گا وہ صرف مسلمان ہے یا مومن ہے، کیونکہ دعویٰ کرنے کا نام ایمان نہیں ہے، عملی طور پہ ثابت کرنے کا نام ایمان ہے۔ اللہ اکبر، کیونکہ ایمان کے کتنے مرحلے ہیں؟ 3۔ اقرار باللسان، زبان کے ساتھ اقرار کرنا کہ اللہ اکیلا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، قیامت حق ہے، اللہ کی کتابیں نازل کردہ حق ہیں، اللہ کے فرشتے حق ہیں، اللہ کے تمام انبیاء حق ہیں۔ زبان سے اقرار کرنے کا نام یہ پہلا مرحلہ ہے ایمان کا۔ وَتَصْدِيقٌ بِالْقَلْبِ، صرف زبان اس کا اقرار نہ کر رہی ہو، دل بھی ان کی تصدیق کر رہا ہو کہ واقعتاً حق ہے۔ دل میں اگر کچھ اور ہو کہ اللہ بھی ہے تو اس کے باقی بھی تو کچھ نہ کچھ لگتے ہیں، رسول بھی ہیں تو کیا ہوا، باقی بھی تو آ سکتے ہیں، کتابیں بھی ہیں، ہو سکتا ہے کوئی اور بھی آ سکتی ہوں، ہر چیز میں اس کا دل ڈانوا ڈول ہو تو یہ ایمان کی تصدیق نہیں ہے۔ تصدیق بالقلب، دل اس پر قائم ہو۔ اور تیسری اور اہم چیز وعمل بالجوارح، جو ایمان کی علامتیں ہیں ان کے مطابق عملی طور پر زندگی گزارے، پھر یہ مومن ہے۔ ہم ہر کام اپنی مرضی کے مطابق کرتے ہیں اور پھر شکوہ ہوتا ہے کہ کیا کریں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں پھر بھی کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا، روزہ بھی رکھتے ہیں پھر بھی ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوتا، بڑی دعائیں کرتے ہیں پھر بھی کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ مولوی صاحب جو کچھ آپ لوگ بتاتے ہیں ہم سب پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں پھر بھی کوئی حل نہیں ہوتا۔ ہم نے اس کو پریکٹیکل سمجھا ہوا ہے کہ یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا، اس کے اوپر ایمان اور یقین ہمارا نہیں ہے، اور نہ ہم ویسا کرتے ہیں جیسا اللہ کے اس کے رسول نے کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، ہمیں ہدایت عطا فرمائے، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے جن سے وہ راضی ہے، جو ایمان والے ہیں، جو متقی اور پرہیزگار ہیں، جو ان کی صفتیں ہیں اللہ ہمارے اندر وہ صفات پیدا فرمائے۔ مومنوں کی کیا صفات ہے، کن صفات کی بنیاد پر اللہ ان کو جنت عطا فرمائے گا، یہ انشاءاللہ اگلے جمعے میں بیان ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل صالح کرنے کی اور ایمان پر قائم ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔